بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا تہہ دل سے سلام، السلام علیکم۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایک ہاتھیوں کا طاقتور لشکر جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل یعنی پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو شکست دی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فیل میں بھی نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہہ بن اشرم تھا۔ وہ کسی زمانے میں نجاشی شاہ حبشہ کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے ایک جنگ میں یمن کے بادشاہ کو شکست دی اور نجاشی شاہ حبشہ کو اپنا وفادار ثابت کیا، جس کی وجہ سے نجاشی شاہ حبشہ نے ابراہہ کو یمن کا بادشاہ مقرر کیا۔ ایک مرتبہ ابراہہ کو پتہ چلا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی بہت عزت کرتے ہیں اور بہت دور دور سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ابراہہ نے یمن کے دارالخلفاء صنعا میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا۔ وہ گرجا گھر اتنا خوبصورت تھا کہ جو شخص اس کو دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ سننے میں آتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت اور عالیشان گرجا گھر اس نے تعمیر کروایا تھا۔ ابراہہ نے جگہ جگہ لوگوں کو پیغام بھجوایا کہ اس نے صنعا میں ایک عالیشان گرجا گھر تعمیر کروایا ہے اور لوگ آ کر اس کی زیارت کریں۔ ابراہہ کا مقصد تھا کہ عرب کے لوگ مکہ جانے کے بجائے یمن آئیں اور صنعا میں آ کر گرجا گھر کی زیارت کریں۔ اس کا مقصد تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی عزت و احترام کرنا چھوڑ دیں اور گرجا گھر میں آ کے اس کی زیارت کریں تاکہ اس کی کمائی بھی ہو سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو ابراہہ کی اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔ حالانکہ عرب کے زیادہ تر سردار مشرک تھے، مگر وہ خانہ کعبہ کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اس جگہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ لہٰذا عرب کے لوگوں نے ابراہہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا بنو کنانہ کا ایک شخص یمن کی طرف روانہ ہوا اور اس نے ایک رات موقع پا کر گرجا گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے گرجا گھر کے ایک حصے میں آگ لگا دی اور دوسرے حصے میں گندگی پھیلا دی اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ جب ابراہہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ گیا، تو اس نے یسوع مسیح کی قسم کھائی اور کہنے لگا کہ میں اس گرجا گھر کی توہین کا بدلہ خانہ کعبہ پر حملہ کر کے لوں گا۔ ابراہہ نے نجاشی شاہ حبشہ سے مدد طلب کی اور 1000 ہاتھیوں کا لشکر بھی منگوایا اور یمن سے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، اور یہاں عرب کے تمام قبیلے ابراہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور میدان جنگ میں آ کھڑے ہوئے۔ جب میدان جنگ میں جنگ شروع ہوئی تو ابراہہ کے عظیم لشکر کے آگے عرب کا طاقتور سے طاقتور قبیلہ بھی نہ ٹک سکا اور شکست کھا کر وہیں ہار گئے اور وہاں سے نکل گئے اور اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ ابراہہ جب طائف کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا ایک دستہ مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اس دستے نے راستے میں اونٹ دیکھے اور غنیمت سمجھ کر ان پر قبضہ کر لیا۔ وہ اونٹ تقریباً 200 کے قریب تھے اور وہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ جب عبد المطلب کو اپنے اونٹوں کا پتہ چلا تو وہ ابراہہ سے ملنے کے لیے اس کے خیمے کے قریب گئے اور ابراہہ سے ملنے کی درخواست کی۔ ابراہہ کو جب پتہ چلا کہ عرب کا ایک طاقتور سردار اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو ابراہہ نے آپ کو اپنے خیمے کے اندر آنے کی اجازت دی۔ ابراہہ نے دیکھا کہ ایک لمبے قد کا روبدار خوبصورت شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، تو ابراہہ ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اپنے شاہی تخت سے اتر کر ان کی عزت اور تعظیم کی اور اپنے برابر بٹھا کر پوچھا کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے دستے نے میرے اونٹ اور میرا ریوڑ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اگر آپ مجھے میرا ریوڑ اور میرے اونٹ واپس دیتے ہیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ابراہہ نے یہ جب سنا تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو تمہاری صورت دیکھ کر یہی لگا تھا کہ تم خانہ کعبہ کی درخواست لے کر میرے پاس آئے ہو، حالانکہ تم میرے پاس اپنے اونٹ اور بکریوں کے لیے آئے ہو۔ میری نظر میں اونٹ اور بکریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم عرب کے کیسے طاقتور سردار ہو کہ تمہیں خانہ کعبہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تو اس پر عبد المطلب نے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کی واقعے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔
سو تم میرا ریوڑ اور میرے اونٹ مجھے واپس دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تو ابراہہ نے حکم کیا کہ ان کے اونٹ اور ان کا ریوڑ انہیں واپس کیا جائے۔ ابراہہ نے آپ کے اونٹ واپس کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے خانہ کعبہ کو تہس نہس کر کے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ آپ اپنے اونٹ مکہ واپس لے آئے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ جا کر پہاڑوں میں پناہ گزین ہوں۔ سردار ہونے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کا حکم مانا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد عبد المطلب وہاں مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ جا کر لپٹ گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی خود حفاظت کر اور ہمیں بھی اس کی حفاظت کرنے کی طاقت دے۔ اگلی صبح ابراہہ اپنے جرار لشکر کے ساتھ اور ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ابراہہ کا اپنا ہاتھی اور دوسرے کچھ ہاتھی وہاں بیٹھ گئے اور وہاں آگے قدم بڑھانے کی کوشش نہ کرتے۔ ابراہہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور ان پر دباؤ ڈالنے لگا۔ جب وہ ہاتھیوں کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ قدم بڑھاتے اور جب مکہ کی طرف کرتا تو وہ قدم پیچھے کرتے۔ ابراہہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی طرف سے چڑیوں کا ایک جھنڈ آیا۔ وہ جھنڈ ابابیلوں کا تھا۔ ابابیلوں کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ پتھر ابابیلوں نے ابراہہ کے لشکر پر جا برسائے۔ جب وہ پتھر ابابیلوں نے ابراہہ کے لشکر پر برسائے تو ابراہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ کنکریاں چھوٹی تو تھی مگر قہر الہی کی وجہ سے ان کی رفتار اتنی تھی کہ وہ جس شخص کے جسم پر بھی لگتی اس کے جسم میں چھید کر دیتی، یعنی وہ کنکری جس شخص کے بھی جسم پر لگتی وہ اس شخص کے اور اس ہاتھی کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پر جا گرتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کو مار گرایا اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ ان کنکریوں کی وجہ سے ان لوگوں کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی اور گوشت کے چیتھڑے اڑا دیے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی عزت لوگوں کی نظروں میں بڑھ گئی تھی اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود میں نے لیا ہے۔ ناظرین، اسی واقعے کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔